दोस्तوں جب داعش تنظیم نے 2014 میں عراق کے شہر موصل کو اپنے انڈر لے لیا تھا تو وہاں موجود حضرت یونس علیہ السلام کے مزار مبارک کو بھی شدید نقصان پہنچایا تھا۔ اب عراق کی فوج کی طرف سے موصل کو داعش سے واپس لینے کے بعد ماہرین آثار قدیمہ مزار مبارک میں گئے تو انہیں عمارت کے نیچے سے ایسی چیزیں دریافت ہوئی جن کو دیکھ کر ماہرین سمیت پوری دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ماہرین کے مطابق مزار کے نیچے 2600 سال قدیم عمارتیں موجود تھیں جن کے متعلق ماہرین کو اس سے قبل کوئی علم نہیں تھا۔ ان عمارات کے متعلق ماہرین نے خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ قدیم بادشاہ اسر خدون کا محل ہے۔ رپورٹ کے مطابق مزار کے نیچے محل کے علاوہ کئی بڑی سرنگیں بھی موجود تھی جن میں سنگ مرمر سے بنی کئی چیزیں بھی برآمد ہوئی جن میں بہت سی تختیاں بھی شامل تھی۔ ان تختیوں پر ڈیفرنٹ قسم کی عبارت تحریر تھی اور ان میں سے ایک پر اسر خدون کو دنیا کا بادشاہ کہا گیا تھا، جبکہ باقی تختیوں پر اسر خدون کے خاندان کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تمام اشیاء 672 عیسوی قبل مسیح کی ہے۔ مزار کے نیچے دریافت ہونے والی عمارتوں کی دیواروں پر نقش و نگار بھی بنے ہوئے تھے جس سے اس قدیم تہذیب کی تعمیر کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوستو واضح رہے کہ مزار تقریباً 1852 عیسوی میں دریافت ہوا تھا جب موصل کے گورنر نے خود کھدائی کروائی تھی۔ اس کے بعد 1950 میں عراق کے محکمہ آثار قدیمہ نے اس پر تحقیق شروع کی، تاہم وہ آج بھی ان زیر زمین عمارتوں اور سرنگوں تک نہیں پہنچ سکے۔ ناظرین، جب حضرت یونس علیہ السلام کی 28 برس عمر تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت سے نوازا، ان کو عاشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا۔ وہ لوگ کافر اور مشرکین میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کافر اور مشرکین کو کلمے اور نیکی کی دعوت دی، مگر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور دوبارہ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ پھر ان لوگوں کو بدوا دے دی۔ بدوا دینے کے 2 دن بعد یعنی تیسرا دن آنے سے پہلے آدھی رات کو اپنی بستی سے نکل گئے۔ دن کے وقت جب عذاب قوم کی بستی پر پہنچ گیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ہجرت تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے تھے۔ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر عاشوریوں نے توبہ و استغفار کیا تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو معاف کر دیا۔ ہجرت کرنے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی میں مسافروں کو بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو چند گھنٹے سفر طے کرنے کے بعد اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی سے بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو اہل عقیدہ نے اپنی کشتی کے مطابق کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے چھپ کر آیا ہے۔ جب تک اس شخص کو اپنی کشتی سے جدا نہ کی جائے تو نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہیں یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ طریقہ کار یعنی آسمان سے وحی کے انتظار کے بغیر اس طرح چلے جانا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے چھپ کر آیا ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر اہل کشتی حضرت یونس علیہ السلام کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تب مجبور ہو کر اہل کشتی نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر پھینک دیا یا پھر وہ خود دریا میں چلے گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو نگل لو، اور اس طرح نگلنا کہ ذرہ برابر بھی یونس کو خراش نہ آئے۔ تب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ اللہ کی اجازت یعنی وحی کے بغیر قوم سے ناراض ہو کر بستی سے نکل آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آخر کار وہ اندھیرے میں اللہ کو پکار اٹھے۔ دوستو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تب عرش کے گرد یہ کلمات گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے کلمات درد بھری آواز میں سنا تو فرمایا، اے فرشتوں کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے ہو؟ فرشتوں نے جواب میں کہا نہیں۔ فرمایا، اے فرشتوں یہ آواز میرے بندے یونس کی ہے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن، 7 دن، 11 دن، 40 دن یا پھر چند گھنٹے تسبیح کرتے رہے۔ چنانچہ اسی تسبیح کی بدولت حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے نکالا تھا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔
پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں. حسب روایت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. ملتے ہیں اگلی انفارمیٹیو ویڈیوز میں. دیجیے ہمیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ.